ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ یہاں یہ سلسلہ جو ہے نا تقریباً 2.5-3 سال سے چل رہا ہے قرآن سیکھنے کا اور سکھانے کا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ان والدین کو، ان بچوں کو جنہوں نے اس سال قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ والدین کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، انشاءاللہ آگے آپ کو بتایا بھی جائے گا. تو بلا تاخیر میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تلاوت کلام پاک سے. میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حسنین عبد النصیر کو اور بشرا طارق کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. حسنین عبد النصیر اور بشرا طارق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس. لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس. لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ نے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ تلاوت کر رہے تھے. آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کی تلاوت نعت یا کوئی بات کر رہا ہو آپ کو اچھی لگے تو اس کو داد دینی چاہیے، اس سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اس میں سمجھ لے کہ 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں اور اچھے طریقے سے وہ نعت پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ یہ تکبیر بھی فتنہ. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں عشاء لیاقت کو بھی وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ سنائیں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ پڑھ رہی تھی. تو ذکر خدا تو ہو چکا، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے لب پہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں بلال صابر کو، وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. بھائی بلال صابر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے تو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے تو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں سے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں سے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، تیرے غربت کالے میرا رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے، وہ آئے تو منادی، وہ آئے تو منادی ہو گئے سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئے سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئے سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، صدق اللہ العظیم۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ بھائی بلال صاحب ایک بڑے اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، آپ لوگوں کی طرف سے داد نہیں ملی، میں دیکھ رہا تھا ان کا حوصلہ نیچے جا رہا تھا، اگر داد مل جائے گی تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بچے کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اور اچھے انداز سے جو ہے نا نعت پیش کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، اسپیچ کر سکتا ہے، اس وجہ سے نا اس بارے میں آپ لوگ سستی نہ کریں، داد دینے کے پیسے نہیں لگتے، اگر آپ داد دیں گے آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے داد دی ہے آپ جرمانہ دے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، داد کھل کے دینی چاہیے، جو چیز ہاں کسی ایک بچے کو بھی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے نا تو وہ داد دے دے، انسان نہ کرے کہ کوئی اور بولے گا تو میں بولوں، سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے منتمس ہوں بھائی عثمان علی سے، وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ بھائی عثمان علی۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من يلوذ به يا اكرم الخلق مالي من يلوذ به سواك تعول للحديث الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بھائی نعت پڑھ رہے تھے. نعت تو انہوں نے ابھی اور بھی پڑھنی تھی کیونکہ ان سے پہلے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کی نعت رکھی ہوئی تھی جو کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی اب آ چکی ہے, تو میں انہیں کو دعوت دوں گا کہ نعتیہ کلام پیش کریں. تحسین لیاقت وسلم علیک یا حبیب اللہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا ناری یہاں کوئی رتبے میں ادنا ناری میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی گناہوں سے دامن نہیں کوئی خالی گناہوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے بنا کر کھڑے ہیں گناہ ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے
की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है और दुनिया मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है लज्जत तूने चखी है फकत गुनाहों की लज्जत तू क्या जाने जिक्र इलाही में है सरूर कितना। एक चीज अर्ज करनी थी, मैंने पहले बोला है कि दाद देनी चाहिए जब कुछ चीज समझ में आए। अभी बहन पहला मिसरा पढ़ी थी, आपने पहले दाद देनी शुरू कर दी। शेर को समझे, आपको वो महसूस होगा अगर आप तवज्जो से सुनेंगे ना। अभी माशाल्लाह ये उस्मान नात पढ़ेगा, उसमें बताएगा भी अगर आप अलैहिस्सलाम की तारीफ तवज्जो से सुन लेना, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की नात को तवज्जो से सुन ले तो आप गाना बजाना भूल जाएंगे। तो ये तवज्जो से सुने, खुद आपके दिल को जो है ना महसूस होगा कि हमने दाद देनी है। अगर लापरवाही से सुनेंगे तो फिर कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं मुल्तमिस हूँ भाई उस्मान से, तो आए और नातिया कलाम पेश करें। उस्मान अली। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे ना इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर ना इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे हदीसे मुस्तफा पर तुम कभी कर लो अमल पैरा हदीसे मुस्तफा पर तुम कभी कर लो अमल पैरा कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खिज़रा तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खिज़रा नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे अगर तैबा हो जाओगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس نے نعتیں پڑھی ہیں اور شکریہ آپ لوگوں کا بھی آپ کی بھی زبانیں کھلی ہیں نبی ہیں چاند تو ستارے ہیں صحابہ نبی ہیں چاند تو ستارے ہیں صحابہ ہم سب کو جان سے پیارے ہیں صحابہ اب میں آخر میں ملتمس ہوں بہن ایمان فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے دلوں کو روشناس کریں ایمان فاطمہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم السلام علیکم معزز سامعین میں سب سے پہلے مبارک پیش کرتی ہوں ان بچوں کو جن کا قرآن کریم مکمل ہوا اور ان کے والدین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ اگر اس حدیث میں غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے سیکھنے والے کو پہلے بہتر کہا جا رہا ہے سکھانے والے کو بعد میں یعنی کہ سیکھنے والے کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تمام چرند پرند جانور کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی یہ تمام اللہ کی مخلوق اس بچے کے لیے دعا کرتی ہے اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اللہ تمام مخلوق کو اس بچے کو دعا کرنے پر لگا دیتا ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے سیکھنے والے کا یہ مقام ہے اور اگر ایک بچہ نازلہ قرآن مکمل کر لے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے بلکہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا قیمتی لباس پہنایا گیا ہے تو فرشتے بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دنیا پہ قرآن کی تعلیم دلواتے تھے معزز سامعین یہ وہ کام والدین کے لیے ہوگا تو آپ ذرا سوچیں خود بچے کا کیا مقام ہوگا جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے جب قیامت کے دن نام و اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو ایک شخص کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا مگر اچانک اس کے نیکی والے پلڑے میں برسات ہوگی اور وہ بھاری ہو جائے گا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ فرشتوں سے برسات کے متعلق پوچھے گا تو فرشتے اس سے بتائیں گے کہ یہ وہ کہ جو تم دنیا میں بچوں کو قرآن سکھاتے اور سیکھتے تھے یہ اس کا سیکھتے اور سکھاتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے ایک اور روایت
رہے ہیں, غور کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک منٹ رکے, ایک بچہ جو ہے, ایک آدمی, ایک شخص, ایک عورت, ایک مرد, جب وہ جہنم میں جانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہوگا, اس کو پتہ چل گیا میرا کوئی بچت نہیں ہے, میرا نیکیوں والا پلڑا ہے ہی نہیں, گناہوں والا پلڑا بھاری ہے, وہ اس کو فرشتے جہنم والے لے کے جانے لگیں گے کہ اچانک ایک غیبی برسات ہوگی نیکیوں والے پلڑے میں, اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا, اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ پریشان بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا. وہ جا کے پوچھے گا کہ یہ مجھے کس چیز کا بدلہ ملا, میں تو بڑا گناہگار تھا, میرا تو کوئی نیکی نہیں سامنے آئی. تو فرشتے اس کو بتائیں گے یہ جو دنیا میں آپ قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے نا, یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا. یہ مقام ہے آپ لوگوں کا. چلیں یہ بات کر رہی ہے, میں بعد میں بتاتا ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے بولیں گے کہ قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, جہاں قرآن کی آخری آیات ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہے. اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے بولیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کو ساتھ جنت میں لے جاؤ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو. یہ سب تراجات قرآن کے طالب علم کے لیے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں. ایک اور بات, جب قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو قرآن اپنے کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا. روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورج ملک کی روٹین بنا لے گا تو قیامت کے دن یہ سورج اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی, بولے گی یا اللہ یا اس پڑھنے والے کو جنت میں بھیج یا مجھے قرآن کریم سے نکال دے. روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ سورۃ الملک کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دیں گے. ایسے ہی سورۃ یاسین کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرے, سورۃ یاسین پڑھنے کی روٹین بنا لے گا تو کیا اس کی دن کی 10 حاجات پوری فرمائیں گے, اور اگر وہ اس دن وفات پا گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس نے تمام جو باتیں احادیث کی روشنی میں کی ہیں, کوئی قصہ نہیں سنایا آپ نے نوٹ کیا, کوئی کہانی نہیں, ہر چیز جو ہے وہ روایات احادیث کی روشنی میں. لاسٹ والی جو بات وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص صبح فجر کے ٹائم, فجر کی نماز کے بعد یا پہلے ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے کی روٹین بنا لیتا ہے مسلسل, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر دن کی 10 جائز حاجات پوری فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ بسا اوقات ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, یعنی کہ میں نے سورۃ یاسین پڑھی ہوئی ہے, روایات کا مفہوم ہے کہ اس کی 10 حاجات پوری ہوں گی تو نہیں ہو رہی, میں نے تو یہ خواہش رکھی تھی, اس نیت سے پڑھی تھی, نہیں ہو رہی. اس کا جواب یہ عرض کر دوں کہ دعا جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں منوان وہی مل جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا ہم سوچ بھی سکتے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نقصان دہ ہے, مجھے نہیں پتا. مثال دے دوں اس کی, ہمارا چھوٹا بچہ بیمار ہے, چھوٹا بچہ, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں, وہ واپسی پہ رو رہا ہے, جی مما مجھے آئس کریم لے دیں, کیا خیال ہے لے کے دیں گے؟ بچہ سمجھ رہا ہے میرے لیے ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ اس انسان کے لیے فی الوقت ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی جو ہے نا پریشانیوں سے دور کر دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منوان وہی چیز مل جاتی ہے, لیکن اگر وہ نہیں مل رہی تو کوئی آفات اس سے جو ہے نا وہ دور ہو رہی ہیں, یا اس کے بدلے میں کوئی اور اچھا کام ہو رہا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہی ہے. اور جب ایک شخص کو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا نا, جو اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے حاجت کی, دعا مانگی, وہ قبول نہیں ہوئی, اور اس کو محسوس بھی ہو اور اس پہ وہ مایوس نہیں ہوا, دعا کی قبول نہیں ہوئی, ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں, وہ اس پہ مایوس نہیں ہوا, قیامت کے دن اس کو اس کا جب اجر ملے گا نا تو وہ التجا کرے گا, کاش کہ میں دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. ایسا اجر ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم حدیث پڑھتے ہیں, اس کی بھی مطلب فضیلت ہے کہ یاسین پڑھی 10 حاجات پوری ہوگی, میری تو ایک بھی نہیں پوری ہو رہی. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا بتا کیا آپ سے سختی ٹا رہے ہیں, کیا پریشانی ٹا رہے ہیں, کیا مصیبت ٹا رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلیئر رکھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے کہ بچے پڑھنے آتے ہیں, ادھر مدرسوں میں بھی جاتے ہیں, ماشاءاللہ بہت سی جگہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چل رہا ہے الحمدللہ, ہر 2 گھر چھوڑ کے کوئی نہ کوئی پارہ پڑھانے والا نظام چل رہا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے, چلنا بھی چاہیے. کچھ لوگ جو زیادہ ہی ہم میں سے دنیا دار بن چکے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا عجیب نظام شروع ہوا ہے, سارا دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں, قرآن پڑھتے رہتے ہیں, گھر کے کام کاج کی طرف توجہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے. یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کے زمانے سے نظام چلتا آ رہا ہے. لوگ حق کے بارے میں آوازیں اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حق ہوگا نا اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. ایسے ہی ایک پچھلے سال بھی میں نے واقعہ سنایا, جو لوگ موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگا
کہ اس کو بھیج دیں یار، ذہن منتشر ہو رہا ہے. پانی دے دو اس کو. کیا بات ہو رہی تھی کسی کے ذہن میں؟ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ آگے اپنے بھائی کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کرتا تھا، اس کو کمائی کا فکر ہی نہیں ہے، آپ اس کے بھی بچے باہر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو بتا سکتا ہے. اس کو سمجھاتے ہیں یار بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، جا کے گھر والوں کے ساتھ ٹائم دو، آپ کیا ادھر بیٹھ رہتے ہو؟ یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے یہ کیا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا اس کو ڈانٹا جو شکایت لے کے آیا تھا کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے جہاں کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہو، آپ کے قریبی مسجد میں مدرسہ ہے یا کوئی اور ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا ان پہ تنقید کرنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے تعاون کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ میں ادھر کے لیے اپیل نہیں کر رہا، میں پھر بتا رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے منع کیا کہ نام نہیں لینا، لیکن یہ ہے کہ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا رہے ہیں کس کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. اگر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ عیسائی پادری نے ایک جگہ کھڑے ہو کے تو نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا شان میں وہ غلط باتیں کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا. پاس ایک کتا بندھا ہوا تھا، تو اس نے اپنی رسی تڑوائی اور اس پہ حملہ کر کے اس کو جہنم حاصل کر دیا. تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم انسان اللہ کے راستے میں کوئی کام نہیں نہ کریں گے تو اللہ جانوروں سے بھی لے لیں گے. اور کتا آپ سب کو پتا ہے سب سے جو ہے نا وہ ایک برا جانور گنا جاتا ہے. گھوڑا بھی ہے، شیر بھی ہے، ہرن بھی ہے. ان کو کوئی اتنی گندی یا بری نظر سے نہیں دیکھتا جو کتے کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی، اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے کام لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس سے مرضی کام لے لے. ہمیں اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کریں یا دین میں. اب وہ صرف پیسوں سے خرچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم اس میں یہ چیزیں دیکھیں، آپ لوگوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا کتنے اچھے انداز میں انہوں نے نعت پڑھی، تلاوت کی، حدیث کی روشنی میں اسپیچ کی. یہ آپ لوگوں نے دیکھا. آپ لوگ اپنے ہمسایوں کو بتائیں گے بڑا اچھا نظام چاہ رہا ہے. یہ بھی ایک دین کے کام میں معاونت ہے. ماشاءاللہ جتنے آپ کی وجہ سے بچے آئیں گے اتنا ثواب اس کو بھی ہوگا، اتنا ہی ثواب بھیجنے والے کو بھی ہوگا. بہت سے بچے الحمدللہ ادھر ایسے ہیں جو اپنے ساتھ بہت سے بچوں کو لے کر آئے ہیں الحمدللہ. اور میں جو ہے نا یقین سے کہتا ہوں، اگر میں قسم اٹھاؤں تو میں حانس نہیں جاؤں گا کہ جو بچے لے کے آئے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہی ثواب مل رہا ہے، اور جو لے کے آئے ہیں ان کو بھی مینون وہی ثواب مل رہا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے. باتیں تو بہت سی دیر میں آتی رہتی ہیں. میرا ذہن تھا کہ ہم 8:30 تک فری ہو کے چلے جائیں. ابھی 8 بجے ہیں. وہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ کی وجہ سے بہت لیٹ ہو چکے ہیں. 2 بہنیں تھیں اور دوسرے نمبر پر جو حمد ہے نا وہ بھی اسی کی تھی، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں. اب میں اپنا وہ جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا ہے ان کے لیے یہ کچھ چھوٹا سا انعام بنایا ہوا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، بچہ اگر پیپر دے کے آ رہا ہے، کا سیزن چل رہا ہے پیپروں کا، یہ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ پیپروں کا سیزن ہے. تو اس میں بچے کے 4 نمبر کم آ جاتے ہیں تو اس کو ڈانٹا نہ کریں، کوئی بات نہیں. اس کو سمجھائیں، اس کو گائڈ کریں، بیٹا اب ماشاء اللہ اب اور محنت کریں. بالفرض کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پاس کرے، ہماری تو دعا ہے. لیکن اس کی آپ نے ہمت ٹوٹنے نہیں دینی. والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو نا ہمت توڑ دیتے ہیں. یہ کسی کے ذہن میں ہے بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ نام اس کا آئنسٹائن نام آپ بتا دیں، باقی میں بتا دیتا ہوں. اچھا یہ اونچی بات سے بولے، یہ جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا نا یہ پڑھتے تھے ایک اسکول میں. ادھر سے ایک رکا ملا، پڑھا ہوگا شاید آپ نے، ہم نے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ہم ان کو وہ پرکھتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو ایک رکا ملا، انہوں نے لا کے بیٹا بات سنیں ادھر کیا کر رہے ہیں. ان کو ایک رکا ملا. اچھا وہ بچے نا فرما بردار ہوتے تھے پہلے کہ مجھے یاد آ گیا. ان کے ٹیچر نے کہا کہ یہ رکا کھولنا نہیں ہے، ماما کو دکھانا جا کے. تو بچے نے کھولا نہیں، ماما کو دکھایا. ادھر ماما کہتے ہیں بیٹا شور نہیں کرنا، بچے بھی لگے ہوتے ہیں. گھر سے میرا یقین ہے کہ سب بھی ماؤں نے کہا کہ بھیجا ہوگا بیٹا ادھر شرارتیں نہیں کرنی، کیونکہ ویسے تو گھر والوں کی ہوتی ہے نا، گھر والوں نے یہ سکھایا ہوا ادھر تو آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں. بہرحال وہ خط لا کے ماما کو دیا، والدہ نے خط پڑھا. جی والدہ خط پڑھ رہی ہیں، جی یہ اس بچے کا نام لے کے پڑھ رہی ہیں، یہ بچہ بہت زیادہ قابل ہے، تو اس کے لیے ہمارے اسکول میں جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے پروفیسر اور ٹیچر نہیں ہے کہ اس بچے کو جو ہے نا تعلیم دے سکیں. اور ہم نے سروے کیا کہ ہمارے پورے شہر میں ایسے اسکول نہیں ہے یا کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے جہاں یہ بچہ تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اس کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ ہے. یہ کہیں جائے گا تو یہ بجائے اچھا پڑھنے کے خراب ہو کے پڑے گا. اس کو آپ خود گھر میں تیاری کروائیں کسی چیز کی. ٹرین کا ڈبہ دیکھا ہوگا، پٹریوں پہ ویسے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس بچے کو اس کی والدہ نے وہ بنا دیا گھر پہ، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ادھر تجربے کریں، جو مرضی کریں، کتابیں پڑھیں، جو چیز ہے یہ میں لا کے دوں گی. اس بندے نے بلب ایجاد کیا، اگر وہ نہ کرتا تو آج ہم اندھیرے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. والدہ فوت ہو گئی، بڑا ہو گیا، کہتا یار وہ خط تو استاد نے تو منع کیا تھا، رستے میں نہیں پڑھنا، بات کا تو منع نہیں کیا تھا نا. اس نے گھر جا کے وہ صندوق کھولا، اپنے پرانے چیزیں چودے ادھر ادھر کی، وہ نیچے سے خط نکالا، لکھا ہوا تھی آپ کا بچہ بہت گن دینا ہے، تو لہٰذا اس کی جگہ ہمارے اسکول نہیں لے جائیں، اس کو ہم اس کو فارغ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی. وہ والدہ نے کیا اس کو سنایا پڑھ کے. یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو یہاں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. ہمارا رویہ الٹا ہے، بہت افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ.
میں یہ کسی کو ہنٹ نہیں کر رہا, کسی کو تانا نہیں دے رہا, یہ ہماری عادت بن چکی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے نا وہ بچوں پہ سختیاں کرتے ہیں, سارا کرنی چاہیے ایک آدمی رہ کے, لیکن یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اس سے زیادہ کرنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں یہ چھوٹا سا انتظام کیا ہوا ہے ہم نے. جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا ہے ان کا, یا جن بچوں نے تلاوت کی یا نعتیں پڑھی یا سپیچ کی, دیکھیں یہ صرف انہوں نے نہیں کی, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا انہوں نے کیا ہے. ہمارا تقریباً 6 مہینے پہلے کا یہ سیٹ اپ چاہ رہا ہے کہ کس کو نعت کے لیے آگے لانا ہے, کس کو ترانے کے لیے, کس کو اس کے اسپیچ کے لیے لانا ہے, کس کو تلاوت کے لیے لانا ہے. بچے تیاری کر رہے تھے, سنا رہے تھے, مقابلے ہو رہے تھے. بہرحال یہ جن بچوں نے آپ کے سامنے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ فائنل جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوئے. ان کی محنت تھی, گھر والوں کی محنت تھی, کچھ انہوں نے میرے سے پوچھا کر سب ادھر آپ ہیلپ کر دیں. دیکھیں کامیاب وہی ہوتا ہے جو پوچھ لیتا ہے. اگر میں شرم کروں کہ یار میں بس رہ جاؤں, میں کچھ نہ کروں, بات ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, نہیں, میں رہ جاؤں گا. بچہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے بڑوں سے پوچھ لیتا ہے, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے محلے کے کوئی بزرگ ہیں. آج کل تو وہ رواج ختم ہو چکا ہے الحمدللہ, گاؤں دیہاتوں میں بھی. ہم کشمیر کے ہیں, ہم کشمیر میں چلے جائیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں, السلام علیکم نہ جانا, السلام علیکم ہر بچہ. ادھر وہ نظام نہیں ہے, ہم تو پوچھنا کیا, اسلام ہی نہیں کرتے کسی کو. تو یہ بچوں آپ کے متعلق آپ مطلب کوئی بڑا نظر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے تعمیر کریں. آپ کو کسی پڑھائی کے معاملے میں ہیلپ کی ضرورت ہو تو پوچھ لیا کریں. اگلا بتا دے تو ٹھیک, نہ بتائے تو اس کا پھر اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ میں تخفیف کیے بغیر جی آپ دیں گی, نہیں آپ ہی دیں, میں آپ دیں. ہاں جی, پھر میں نام لیتا جاؤں گا جن بچوں کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے. پہلے ان بچوں کا نام لوں گا, وہ وہیں اپنا انعام وصول کریں. اور یہ دنیا کے انعام ہے, یہ صرف حوصلہ افزائی ہے. اصل انعام آخرت کا ہے. وہ بچی نے بتایا جیسے کہ آخرت میں ایسا جوڑا پہنایا جائے گا والدین کو کہ وہ لوگ ہوں گے یار یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نبی ہیں, یار یہ کون ہے, یہ اولیاء اللہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے نہیں جی کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا. ابھی ناظرے کی بات چل رہی ہے, تو وہ ایسا لباس ہوگا کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی خزانہ موجود ہے نا وہ سارا بھی جمع ہو کے اس کی جو ہے قیمت ادا نہیں کر سکتا. اس کپڑوں کے اندر روشنی ایسی ہوگی کہ سورج بھی دیکھ کے شرما جائے گا, سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی. تو یہ بہت بڑی جو مبارک بات ہے والدین کے لیے. انہوں نے ٹائم نکالا, اپنے بچوں کا ٹائم فری کر کے بھیجا. مزید میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اور بچوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تقریباً 90 کے قریب تعداد پہنچ چکی تھی. یہ آپ سب کو یاد ہوگا, پیچھے وہ شور ڈالا بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں, ہوئے نہیں, صرف شور ڈالا. کیونکہ آئی جی پنجاب کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے. الحمدللہ میرے چاچو پولیس میں یا کزن پولیس میں, آپ لوگوں کو پتا ہے, ان سے بھی ڈسکس ہوا, کہہ رہے ہیں ابھی تک ایک تھانے میں بھی کمپلین نہیں رجسٹر ہوئی. بھائی جب کڈنیپ ہو رہے ہیں تو کمپلینیں کہاں ہو رہی ہیں, درباروں پہ, اسکولوں میں ہو ہی نہیں. یہ صرف ایک ڈارک ویب ہے, اس کی طرف سے شوشہ چھوڑا گیا اور لوگوں کو پریشان. اس میں ہمارے جو ہے نا 15-20 طالب علم چھوڑ گئے, وہ ایسا ڈرے ہیں کہ وہ واپس قدم ہی نہیں ان کے اٹھے. بہرحال وہ جہاں بھی رہے خوش رہے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. مزید ہمیں جو ہے نا بچوں کی ضرورت ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا جنہوں نے جگہ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. سارے ثواب کی دنیا میں ہے, ثواب کمانے ہر ایک کو لالچ ہے, تو جتنے زیادہ بچے بیٹھ کے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سب کوشش کریں, اپنے ہمسایوں کو بتائیں. اور جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی ویڈیو بھی میں ان کے گھر والوں کو سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ, کٹنگ کر کے مکمل بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دکھائیں جی, یہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں, ادھر یہ ہو رہا ہے. دیکھیں غلط کام تو نہیں سکھایا جا رہا, ادھر کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہوئی, ادھر کوئی وہ گانا نہیں سنا گیا, ادھر کوئی وہ نغمہ بھی نہیں ہوا, نظم بھی نہیں ہو رہا. کہ نظم کوئی بری چیز نہیں ہے, صرف قرآن حدیث سنت. تو انشاءاللہ آپ کے بچے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے. کچھ نہیں بھی سیکھیں گے نا تو مطلب خراب راستے میں نہیں چلیں گے, اچھی جگہ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ.